حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ اس وقت اس زمانے کے قطب اور ابدال تھے. وہ ولی کامل تھے. ان کے قریب رہنے والے ان کی دینی تربیت سے، ان کے دینی مزاج سے بخوبی آگاہ ہیں. وہ جو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کے بارے میں بات ہوئی، جس کا مفہوم ہے کہ ہر وقت زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، حاجی عبدالوہاب صاحب اس کے پورے مصداق تھے کہ ان کی زبان پر اللہ کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی. ہر چیز کو ہر موقع پر وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتے تھے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاجی صاحب کے ساتھ سفر میں تھا. وہاں میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب میں مفتی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، آپ عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ہاں آپ کی واہ واہ زیادہ ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت احترام بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا. اور جب واپس سفر ختم ہوا، پاکستان واپس آئے، ایئرپورٹ سے جانے لگے، تو حاجی صاحب نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں چل دیے؟ تو مفتی صاحب بتانے لگے جی حضرت میں فیصل آباد اپنے گھر جا رہا ہوں. تو حاجی صاحب نے کہا کہ وہ جو تم نے سوال کیا تھا نا مفتی صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے گھر جا رہے ہو اور میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. وہ مرکز رائمنڈ میں آئے اور ان کا اوڑھنا بچھونا دین تھا، تبلیغ تھی، اللہ کا دین کا بول بالا ہونا تھا. وہ اپنے بیانات میں اور اپنی نشستوں میں کچھ دعاؤں کے اہتمام کا بار بار تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ان کا اہتمام کریں. اور ان میں 3 دعائیں ایسی تھی، تو وہ حاجی صاحب جو جماعتیں تشکیل پہ جاتی تھی انہیں یہ ضرور تلقین کرتے تھے کہ ان 3 دعاؤں کا لازمی اہتمام کرنا ہے. جب تم اللہ سے دعا مانگو تو ان 3 دعاؤں کو ضرور اس میں یا اللہ سے مانگو. پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور دوسری دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق دکھا اور ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اب اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہونا ہماری نظروں کے اندر تو دکھا اور اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور تیسری دعا وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اہتمام کرو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ شرور سے، دشمن کے مکر سے، ان کی سازشوں سے پناہ کے لیے مجرب دعا ہے. آپ بھی جب دعا کریں تو اور جہاں دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد دیگر اوقات میں جو آپ کی دعاؤں کا وقت ہے، ان میں ان 3 دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس کے ثمرات سے بہت جلد آپ آگاہ ہو جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.